الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دین و دنیا میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، علم دین حاصل کرنے اور علم دین کو پھیلانے میں مصروف بھی رہا کرتے تھے. جب آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے، قبر انور پر حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، کہ اے تمام رسولوں کے امام، پیشوا، سردار، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے سے یہ آواز آئی کہ وعلیک السلام یا امام المسلمین، کہ اے مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے پیشوا، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو. اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس کو دیکھا، اس کی زیارت کی، طواف کیا. اس کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے جو دربان تھے، نگہبان تھے، جن کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، ان سے گزارش کی کہ میرے لیے اس کو کھول دو تاکہ میں اندر جا کے عبادت کر سکوں. تو اس نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اپنا نام بتایا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں. تو اس نے دروازہ کھول دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت کی اور پہلی رکعت میں آپ نے 15 سپارے پڑھے اور دوسری رکعت کے اندر دوسرے 15 سپارے مکمل کیے. 2 رکعت میں پورا قرآن آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو کعبے کے گوشے سے یہ آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تمہیں اور تمہارے متبعین یعنی تمہاری پیروی کرنے والوں کو بخش دیا. یعنی یہ ایک امید بڑھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری انشاءاللہ بخشش فرمائے گا، چاہے گا، ضرور فرمائے گا. یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. علم آپ کا بے مثال تھا، بے مثل تھا. اس کی وجہ کیا بنی کہ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں ایک وائز تھا، یعنی بیان کرنے والا، جو نصیحتیں کیا کرتا تھا، واعظ کیا کرتا تھا اور اچھے انداز میں بیان کیا کرتا تھا. وہ ایسا عالم نہیں تھا کہ جس سے لوگ مسائل پوچھیں. مسائل پوچھنے کے لیے مفتیان کرام سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جو مسئلے بیان کرتے ہیں، شرعی مسائل بیان کرتے ہیں. ہر واعظ کرنے والا، ہر تقریر کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ شرعی مسائل سے واقفیت بھی رکھتا ہو، اس سے شرعی مسائل پوچھے جائیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ تھیں، ان کے بارے میں یہ کتابوں میں منقول ہے کہ وہ اس وائس کو، اس مقرر کو بہت پسند کیا کرتی تھی، اس بیان کرنے والے کو بڑی پسند کیا کرتی تھی اور اس کا واعظ سنا کرتی تھی. اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو آپ کے بیٹے جو خود امام اعظم تھے، تمام مسلمانوں کے اس وقت پیشوا اور سب سے بڑے عالم تھے، امام اعظم سے مسئلہ نہیں پوچھتی تھی، بولتی تھی کہ بیٹا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ، مجھے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کا سر تا پا ادب کرنے والے تھے، بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سواری پر والدہ کو لے کر اس وائز و مقرر کے پاس جاتے،
جب وہ امام اعظم کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ مسلمانوں کے پیشوا میرے پاس آئے ہوئے ہیں. پھر امام اعظم اسے بتاتے کہ میری والدہ تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. تو بولتے میں آپ کے سامنے کیسے مسئلہ بیان کروں, مجھے تو مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے اس کو سوال کا جواب سمجھا دیتے اور فرماتے کہ جب میری والدہ مسئلہ پوچھے تو اس کو اس طریقے سے بتا دینا. تو پھر والدہ ان سے مسئلہ پوچھتی اور والدہ کو وہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے. یہ ادب اور احترام تھا. امام اعظم یوں نہیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت مسائل آتے ہیں, لوگ مجھ سے ساری دنیا سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, تو آپ مجھ سے ہی پوچھ لیں مسئلہ. لیکن والدہ جب کہتی, خواہش ہوتی, تو والدہ کو اس مقام پہ لے کے جاتے ادب و احترام کے ساتھ, اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو مسئلہ سنوایا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام اور مرتبے کے بڑھنے کی ایک وجہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا یہ حسن سلوک ہے, اچھا سلوک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح مقام اور مرتبہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے عطا فرماتے. آخرت کے مقام و مرتبے, آخرت کے اندر جو درجات ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں, لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی گزرے. تیفور بن عیسیٰ آپ کا نام تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی سعادت عطا فرمائی, اور جس طرح حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ علماء ارشاد فرماتے ہیں, اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء اور مرسلین کے درمیان ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور مرسلین کے پیشوا ہیں, ان کے سردار ہیں, اور ان کے صدقے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اولیاء کے پیشوا اور ان کے سردار ہیں. اسی طرح علماء نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسا ہے جیسا کہ فرشتوں کے درمیان جبریل علیہ السلام کا ہے. ایسا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا بنی؟ بہت عبادت کیا کرتے تھے, لیکن اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ رات, ٹھنڈی رات میں آپ کی والدہ نے آپ سے پانی طلب کیا, تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلاس کے اندر مٹی کے آب خورے میں پانی لے کر والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا والدہ سو چکی ہیں. اب بڑی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جسے ہوں تو اس وقت پہ پانی برابر میں رکھ کے ہم بھی سو جائیں گے, لیکن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کیا. آپ نے یہ سوچا کہ اگر والدہ کی آنکھ کھلی, پانی کی طلب ہوئی اور میں سویا ہوا ہوں گا تو والدہ کو پانی کون پیش کرے گا, لہذا آپ وہ آب خورا لے کر, وہ گلاس لے کر والدہ کے بستر کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب ان کی آنکھ کھلے میں ان کو پانی پیش کر دوں. صبح ہو گئی, والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا بستر کے کنارے پر ہی کھڑا ہوا ہے. تو پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ تو پانی لے کے کھڑا ہوں, آپ نے پانی رات کو طلب کیا تھا. پانی دینے لگے تو اس وقت پتا چلا کہ انگلی جو ہے وہ اس گلاس سے چپک چکی تھی سردی کی شدت کی وجہ سے. اب جب اس کو جدا کیا تو اس میں سے خون نکل آیا. والدہ نے جب بیٹے کی اس فرما برداری کو دیکھا, اس خدمت کو دیکھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے اس بیٹے کو دین دنیا آخرت کے اندر بلند مقام و مرتبہ عطا فرما. بس یہی دعا تھی جس نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. تو یوں دنیا کے اندر بھی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو, اچھا سلوک کرنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کا جو تذکرہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے, اس کی جو گفتگو کی جاتی ہے وہ اچھے ہی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام لوگوں کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ جو بندہ کسی بزرگ کی, کسی بڑے کی, اپنے سے بڑے کی تعظیم کرتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسا شخص مقرر کرتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے.
تو جب بندہ عام شخص کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے یہ صلہ عطا فرمائے، یہ بدلہ عطا فرمائے، تو آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے، مزید مقام عطا فرماتا ہے۔ مشہور و معروف بزرگ ہیں، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے ہیں، جن کا مقام اس امت میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ ساری امت سے افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد مقام آتا ہے تابعین کا، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی۔ حدیث پاک میں فرمایا طوبی لمن رعا، جس نے میری زیارت کی اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارت۔ طوبی لمن رعا من رعانی، طوبی لمن رعانی و طوبی لمن رعا من رعانی، کہ اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے ان لوگوں کی زیارت کی کہ جنہوں نے میری زیارت کی ہے، یعنی صحابہ کی زیارت کی تابعین نے، تو تابعین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ ان تابعین کے اندر جن کو سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر التابعین اویس، کہ تابعین میں سب سے بہتر اویس یعنی اویس قرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی سب جانتے ہیں، جو تھوڑا سا پڑھنے والا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیتے تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر نہ سکے۔ ایک مرتبہ والدہ سے اجازت لے کر کسی طرح پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، واپس اپنی والدہ کے پاس یمن میں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو میری بارگاہ میں آنے سے جو چیز روکتی ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت ہے، کہ ان کی والدہ کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا جو ان کی والدہ کی خدمت کرے۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان سے دعا کروائیں، میری امت کے لیے ان سے دعا کروائیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ کل بروز قیامت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے، ان کی بخشش کروانے سے بنو کلب جو عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے افراد کو بخشے گا۔ یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، اور جنگ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں میں بڑی افراتفری مچ گئی تھی کفار کے حملے کی وجہ سے، اس وقت بھی یہ ان 80 افراد کے ساتھ موجود تھے کہ جو ایسی تیروں کی بارش میں بھی ثابت قدم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت حارثہ بن نعمان وہاں سے گزرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ حارثہ بن نعمان ہمیں سلام کرتے تو ہم اس کا جواب دیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا ہم ان کو جانتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو جنگ حنین کے موقع پر ثابت قدم رہے، ان کا اور ان کی اولاد کا رزق جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی اس قدر خدمت کیا کرتے تھے، اس قدر خدمت کیا کرتے تھے کہ ان کے بالوں سے خود جوئے نکالا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو لقمے کھلایا کرتے تھے۔ والدہ کسی چیز کا حکم دیتی تو بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے، ان کے سامنے دوبارہ آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں سویا تو میں نے جنت میں ایک تلاوت کرنے والے کی آواز کو سنا،
تلاوت کرنے والے کی آواز کو سنا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کی آواز کو جنت کے اندر سماعت کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا ذالک البر، یہی نیکی ہے. اور فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے یہ حارثہ بن نعمان ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی والدہ کی خدمت کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز کو سن رہے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے والدین بالخصوص اپنے والدہ کا ادب و احترام کرنے کے ساتھ حتی الممکن ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.